يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا ہمارے بھائیوں کا حذیفہ بھائی اور دیگر جن کے برادران رفقا ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخروئی عطا فرمائے. با آواز بلند درود و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا. یہ آپ کی آواز بلند ہے حضرت دینی آواز سے سنا دے پھر کیسے پڑھیں گے آپ؟ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک. یہ میں مانتا ہوں کہ رسم بڑی مضبوطی سے ہم پوری کرتے ہیں. یہ بھی رسم ہے کہ جب تک کہ بیان کرنے والا نعت پڑھنے والا نہیں کہتا کہ آپ کہہ دیجئے آپ لوگ نہیں بولتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرا یہاں پر سفر کر کے آنا کسی پر کوئی احسان نہیں, آپ کا یہاں پر آنا کسی پر کوئی احسان نہیں. میں بھی آیا ہوں قبر حشر بھلی کرنے کے لیے, آپ بھی اسی لیے آئے اور سب مل جل کر ذکر کیا کریں. یہ نہ کہا کر بھی کوئی کہے گا تو ہم سبحان اللہ کہیں گے, کوئی کہے گا اونچی آواز سے کو زور لگا دیں گے ورنہ بیٹھے رہیں گے. یہ بالکل رسم ختم کریں, حضور کے غلام بن کے بیٹھا کریں. سبحان اللہ, یقین کریں بس بات یہی, حضور کے غلام بن کے بیٹھا کریں اور سبھی حصہ لیا کریں. ماشاءاللہ بہت سارے وہ رونق جو ہیں وہ چہرے موجود ہیں, مجھے سب کا نام نہیں آتا. غلامان رسول سارے اور عاشق رسول موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. تو اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ذریعے, تاکہ یہ رہے کہ آپ سن رہے ہیں. دل میرا, شاعر نے اپنے دل کی حالت بیان کی ہے. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بے گانا بنا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے بھی سن رکھے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش لہانی کے تذکرے بھی سن رکھے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی سن رکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی سن رکھے ہیں, بڑے بڑے اس نے تذکرے سنے. لیکن دل میرا کیا کہتا ہے, حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بے گانا بنا. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بے گانا بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے بھی سنے, لیکن یہ دل ان کا عاشق نہ بنا.
یہ بنا ہے تو رخ بدوحا کا بنا. ارے اسے پسند آئی ہے تو واللیل کی زلفیں پسند آئی ہیں. اسے پسند آئی ہے تو ما زاغ البصر وما طغى کی نگاہ پسند آئی ہے. اسے پسند آئی ہے تو والفجر کا چہرہ پسند آیا. اچھا ابھی بھی لوگ کچھ بول نہیں رہے, مرضی لیکن آپ بولتے جب میں نے یہ کہا کہ ہم نے سب نے مل کر حضور کا ذکر کرنا ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ میں اوپر بیٹھ کے کر رہا ہوں میرا ذکر قبول ہوگا, نہ جانے کسی کی سبحان اللہ کے صدقے سب کا ذکر قبول ہوگا. اور میں آپ کو ایک قول سنا رہا ہوں, یقین کریں بس اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم عبدالرحیم شاہ دہلوی رحمت اللہ علیہ, آپ ہر سال بڑی شان و شوکت سے آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے, لیکن فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک سال ایسا آیا کہ ظاہری طور پر ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, ہم نے کچھ چنے منگوا کر میلاد بڑھا دیا, سبحان اللہ, تقسیم کر دیے. آپ فرماتے ہیں رات میں سویا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ چنے خدمت میں رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس لیے آئے ہیں. عبدالرحیم شاہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا, عرض یہ ہے کہ آپ کو ہم غلاموں کا میلاد منانا اچھا لگتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور حد کر دیا, ہماری معراج ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر غلاموں کے لیے اور کچھ نہیں, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, جشن عید میلاد النبی. جو حضور ہم غلاموں کے لیے ایک بار بھی مسکرا دیں, بتائیے کیا چاہیے اور کچھ چاہیے آپ؟ مل جل کر میلاد آقا علیہ السلام کا بیان. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا, اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن بہار. جب موسم بہار آیا تو باغ پھلے, پھول کھلے, کلیاں چٹکی, خوشبو بہکی, اور بہار نے سوچا یہ دیوانے باغ میں کچھ پھول لینے آئیں گے, کچھ کلیاں توڑنے آئیں گے, خوشبو لینے آئیں گے. آئے ہائے, لیکن اس کو کیا پتا تھا یہ دل کہیں دے بیٹھے ہیں. آئے ہائے, فرمایا کیا خوب فرمایا, ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن بہار. ارے ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن بہار. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا. اور اگلا جو شعر ہے وہ ہر عاشق کی تمنا, ہر عاشق کی تمنا ہے. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں میں لبے اعجاز تک. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں میں لبے اعجاز تک. ہم تو حضور کے قدموں کی دھول تک ہی پہنچ جائے معراج ہے. شاید نے کیا کہہ دیا, حد کر دی. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں میں لبے اعجاز تک. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. سبحان اللہ. جب ہمارا پیمانہ بن جائے, پیمانہ بولتے ہیں پیالے کو, آقا علیہ السلام اس میں نوش فرما دے. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں میں لبے اعجاز تک. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. اور چاند پہ جا پہنچے یہ کہاں کا کمال ہے. لوگ کہتے ہیں ہم چاند پہ جا پہنچے اور ڈینگے مارتے ہیں. اتنا خرچہ کر کے گئے, لائے کیا؟ خاک. بولیے لائے کیا؟ خاک لے آئے آسمان پر جا کر. تو فرمایا یہ کہاں کا کمال ہے. ارے چاند پہ جا پہنچے یہ کہاں کا کمال ہے. کمال یہ ہے چاند کو اپنا دیوانہ بنا. مصطفیٰ نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ وہ چاند پہ چلے گئے, فخر کرتے ہیں مصطفیٰ قدموں میں بلا کے فخر. یہ باز نہیں آئی بھائی. تو پتا چلتا ہے ان کے لیے اتنا بلند جانا بھی کمال ہے.
لیکن مصطفیٰ کے لیے چاند کو قدموں میں بلانا بھی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی مثل نہیں۔ ہاں، آج میرے بیان کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن، بولیے کوئی مثل نہیں ڈھولن ڈھولن۔ یہ میرا آج موضوع ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کے پاس آپ کے امتی آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی پانی ختم ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا پیارے موسیٰ اپنا ڈنڈا جو ہے وہ پتھر پر مار دیجیے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے ہم جاری کر دیں گے۔ بولیے 12 چشمے، انتہائی قابل غور بات ہے۔ مارنا کس پر تھا؟ پتھر پر۔ اچھا پیچھے والے نہ بولے بھائی، دیکھیں میں نے سب سے پہلے کہہ دیا کوئی احسان سمجھتا ہے تو زیادہ بات ہے، سعادت سمجھتا ہے تو ضرور بولے، ہاں سعادت سمجھتا تو ضرور بولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ محترم سامعین کرام، یہ محفل کا حسن ہے کہ جب بھی قاری یا نعت خواں یا خطیب بیان کر رہے ہوں، آپ کو سنا رہے ہوں کچھ، تو اس کا ساتھ دیا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں، اپنی زندگی اپنے جوش اور جذبے کا ثبوت دیا کریں تاکہ ان کو بیان کرنے میں ذرا لطف محسوس۔ یہ ایک دیکھیں کسی کی ذاتی محفل نہیں ہے، ہم سب کے حضور کی محفل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مارنا کس پر تھا ڈنڈا؟ پتھر پر، اور اس کو توڑ کر چشمے جاری کرنے تھے۔ بتائیے کہ پتھر توڑنے کے لیے ہتھوڑا چاہیے کہ ڈنڈا؟ ہتھوڑا چاہیے، سبحان اللہ، ٹھنڈا۔ میں اور آپ پتھر توڑیں گے، کس سے توڑیں گے؟ ہتھوڑے سے۔ فرمایا پیارے کلیم تو عام تو نہیں، تو ہمارا کلیم ہے، لوگوں کے ہتھوڑے جو کام کرتے ہیں موسیٰ تیرا ڈنڈا وہ کام کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے ہی ہمارا پتھر کتنا بڑا تھا، 12 چشمے جاری ہونے تھے، 12 کتنا بڑا پتھر ہوگا، ڈنڈا مارا شک ہو گیا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ انتہائی قابل غور نقطہ دے رہا ہوں، ارے ہمیں پتھر توڑنا پڑے، ہم محتاج ہیں ہتھوڑے کے، اور اللہ کا کریم پتھر توڑے اور محتاج نہیں ہے ہتھوڑا کا۔ پتہ چلتا ہے ہم کلیم اللہ کی طرح نہیں۔ ارے جو موسیٰ پتھر کو ہتھوڑے سے نہیں ڈنڈے سے توڑتے ہیں، ارے ہم ان کی مثل نہیں ہو سکتے، تو جو نبی انگلی کے اشارے سے چاند توڑتے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ جو ڈنڈے سے پتھر توڑے ان کی مثل ہم نہیں ہو سکتے، جو نبی انگلی کے اشارے سے، انگلی سے نہیں اشارے سے چاند توڑے اس کی مثل ہو سکتے ہیں؟ نہ ہمارا تو ایمان ہے کوئی مثل نہیں۔ اور قربان جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مار کر توڑا تھا اور مصطفیٰ نے انگلی مار کر نہیں۔ پتھر 12 چشمے اس سے جاری ہوئے، کتنا بڑا ہوگا، لیکن جو مصطفیٰ نے چاند توڑا تھا وہ تو زمین سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کوئی مثل نہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ قابل غور ہے، یہ تو میں نے قرآن سنا دیا، اب میں حدیث سنا رہا ہوں سیاسی طرح سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مقام پر تھے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے عرض کی حضور پانی ختم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو ہوگا، سب نے مشکیزیں برتن ایک پیالے میں انگلی لیے، پیالہ بھی پورا نہیں بھرا۔ عرض کی حضور اس سے وضو نہیں ہو سکتا، 1500 ہیں، کتنے ہیں؟ 1500، کافی نہیں ہوگا، قربان جائیے۔
ایک وقت وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے امتی موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پیارے موسیٰ اب ذرا اٹھیے, ڈنڈا اٹھائیے, پتھر کے قریب جائیے, پتھر پر ماریے, چشمے ہم جاری کر دیں گے. ادھر مصطفیٰ کے غلام جب مصطفیٰ سے پانی مانگنے آئے, فرمایا محبوب اب یہ تجھے فرماؤں کہ اٹھیے, ڈنڈا اٹھائیے, پتھر کے قریب جائیے, پتھر پر ماریے, چشمے ہم جاری کر دیں گے. فرمایا نانا پیارے وہ قریب تھے, تو ہمارا حبیب ہے, پیالے کے اندر انگلیاں تو رکھ دے, چشمے خدا جائے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, منٹھار کی آمد, عظمت مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. چشمے جاری ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال النجوم. فرمایا پانچوں انگلیاں سے پانی اس طرح نکل رہا تھا جس طرح کے چشمے نکل رہے ہیں. اچھا انتہائی قابل غور بات میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ سب جاگ رہے ہیں تو کہہ دیں. ایک ہے آب زمزم شریف, وہ کیسے نکلا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی, ایڑی مبارک رگڑ دی, یہ چشمہ زمین سے نکلا تھا. آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نہیں نکلا تھا, ایڑیوں کی برکت سے نکلا تھا. بے شک نکلا وہ زمین سے تھا, بس سبب ایڑی مبارک بن گئی. لیکن امانت داری سے بتائیے آب زمزم پی کر کتنا مزہ آتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ نبی کی ایڑی سے نہیں نکلا تھا. قربان جائیں صحابہ پر, ان کی قسمت پر کہ آقا علیہ السلام کی انگشت مبارک سے نکلا ہوا پانی پی گئے. ان جیسا پانی نہ پہلے کسی نے پیا نہ کوئی بعد میں پیے گا, وہ پی گئے پینے والے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آب زمزم شریف کیسے پیا جاتا ہے؟ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ کھڑے ہو کر. ادھر والے بیٹھ کے پیتے ہیں, بھائی بولا کرے آپ کھڑے ہو کے پیتے ہیں سارے. کیسے پیتے ہیں؟ سوال یہ ہے کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں؟ جواب دے بھائی. تعظیم کے لیے. بولیے کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے. ہم اتنی مشقت سے پانی جو ہے وہ بور نکلواتے ہیں, وہ پانی ہم بیٹھ کے پیتے ہیں, اور آب زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں. اس کی تعظیم نہیں, یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے, یہ بھی نعمت ہے, وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کو کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی ایڑی کے ساتھ نسبت ہو گئی, اس لیے کھڑے ہو کے پیتے ہیں. میں انتہائی قابل غور نقطہ پیش کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سلام کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہیں. ارے نادان, جب آب زمزم شریف کھڑے ہو کر پیتا ہے اور پانی کی تعظیم, ارے پانی کی تعظیم جائز ہے, اور مصطفیٰ کی تعظیم جب کھڑے ہو کر غلام سلام پڑھے تو یہ ناجائز ہو جائے. یہ منطق میری عقل میں بھی نہیں آتی. ویسے میں بڑے شوق سے پڑھاتا ہوں منطق, لیکن یہ میری عقل میں بھی نہیں آتی. لیکن انتہائی قابل غور بات, جب آب زمزم کی تعظیم کھڑے ہو کر جائز ہے, ارے مصطفیٰ کی تو درجہ اولا جائز. سبحان اللہ. اور ہماری ایمان کا تقاضا ہے, ہماری ایمان کا تقاضا ہے. تو بات دور نہ نکل جائے. تابعین نے عرض کی کہ جب پانی آقا علیہ السلام کے انگشت مبارک سے نکلا تھا, انگلی مبارک سے, فرمایا صحابہ سے, جابر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم کتنے تھے؟ جب اذان ہمیں صاف سنائی دے گی تو انشاءاللہ پھر اذان کا جواب دے گا. تو فرمایا کہ آپ کتنے تھے؟ حضرت جابر نے کہا کہ ہم 1500 تھے. بولے کتنے تھے؟ تابعی حیران ہو گئے, عرض کرنے لگے حضور 1500 تھے اور پانی ختم نہیں ہوا. قربان جابر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے. سیاستہ پیش کر رہا ہوں, آقا علیہ السلام کے غلاموں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو كنا مئة ألف لكفانا. فرمایا پیارے ہم تو صرف 1500 تھے, نبی کعبہ کی قسم اگر
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 1 لاکھ بھی ہوتے پانی کبھی ختم نہ ہوتا کیا بات ہے کیا لیکن قربان جائیے میرے آقا کی کیا حیرانی کی بات ہے اگر ہم اپنی انگلیوں کو نچوڑے پانی نکلے گا؟ ایک چمچ بھی نہیں نکلے گا خون نکل آئے گا پانی تو نہیں نکلے گا کیونکہ ہم حضور کی مثل ہیں ہم تو کبھی نہیں خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ حضور کی مثل ہیں لیکن جو کہتے ہیں ان کو کہو نکالنے ذرا نہیں نکال سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا پانی کہاں سے نکل آیا ایسے لگ رہا تھا حوض کوثر کا کنیکشن سبحان اللہ کچھ محفل ہو کچھ میں تھکا ہوا کچھ آپ بھی بلا ادھر چھوڑ گیا لیکن ایک آپ کو میں عجیب بات بتا دیتا ہوں عجیب بات وہ انتہائی قابل قدر جنت کے اندر 2 نہریں ہیں جو پانی سپلائی کریں گی پوری جنت میں ایک نہر کوثر اور ایک سلسبیل بولیے ایک نہر کوثر اور ایک دونوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور جنت کتنی بڑی ہے آپ اس کا اندازہ کیجئے بالکل ہماری اپنے جواب دے دیں گے کبھی آپ نے سوچا جنت کتنی بڑی ہے نہیں کیونکہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے تھوڑا سا اندازہ کرنے کی کوشش کیجئے جو سب سے ادنا جنتی ہوگا یوں کہیے دنیاوی اعتبار سے سب سے غریب جنتی ہوگا غریب سب سے کم پراپرٹی جس کی ہوگی پتہ ہے کتنی ہوگی یہ جتنی زمین ہے پوری زمین اس جیسی 10 اور زمینیں ہوں تو ادنا جنتی کی پراپرٹی ہوگی سبحان اللہ ہم بھی عجب ہیں 5 مرلے مکان بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں اور اتنی بڑی جنت کے لیے 5 وقت نماز بھی نہیں کیا بات ہے سارے صاحب کیا کہنا استاد محترم کیا بات ہماری عقل کو پتہ نہیں کیا ہوگا 5 مرلے بنانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں صبح شام ایک ایک کرتے ہیں اور اتنی بڑی جنت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے لیے ہم 5 وقت کی نماز بھی بوجھ بنا کے بیٹھے تو نیت کیجیے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو ادنا جنتی کی پراپرٹی کتنی ہے اتنی زیادہ جب غریب کا یہ عالم ہے تو امیر کا عالم تو دیکھیے کتنی بڑی جنت ہوگی تو اس کو سیراب کرنے کے لیے نہریں بھی کتنی بڑی چاہیے اور وہ ہیں بھی نہر سلسبیل اور نہر کوثر 2 نہریں لیکن دہائی قابل غور ہمارے یہاں پر نہریں 6 ماہ چلتی ہیں 6 ماہ بند 3 ماہ چلتی ہیں 3 ماہ بند شمائی نہر تو جس سے مائی نہر کہتے ہیں ہم لوگ اس کو لیکن جنت کی نہریں کبھی خشک نہیں ہوں گی بند نہیں ہوں گی اور یہ تو بھی دنیا نے فنا ہو جانا ہے جنت کبھی بھی فنا نہیں ہوگی ہمیشہ رہے گی تو اندازہ کر لیجئے کہ یہ نہر کوثر اور یہ سلسبیل کتنی بڑی ہوگی اور ان کا فیض کتنا ہوگا اندازہ نہیں کر سکتے ارے یہ ہیں کیا تاجدار بریلی فرماتے ہیں یہ نہر کوثر اور یہ نہر سبیل مصطفیٰ کے دریائے رحمت کی صرف 2 بوندیں سبحان اللہ جن کی 2 بوند ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ارے جس نبی نے دریائے رحمت کی 2 بوندیں 2 قطرے کبھی ختم نہیں ہو سکتے اس نبی کے دریائے رحمت کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ رحمت کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیوں نہ کہوں کوئی مثل نہیں کوئی مثل نہیں اگلی بات جو ہے وہ انتہائی قابل غور بات کہہ رہا ہوں سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ جیسے ہی بغل مبارک میں ہاتھ ڈال کر نکالتے چمکنے لگتا کہہ دیجئے سبحان اللہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں ہاں یہ امت مسلمہ ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے سب برحق نبی ہے لیکن ہمارا ہے کوئی مثل نہیں یہ بھی ہمارا ایمان ہے کوئی مثل نہیں جس نبی کی بھی شان و سبحان اللہ ضرور کہا گیا تو شان یہ عطا فرمائی کہ ہاتھ دے کے نکالتے چمکنے لگتا لیکن آقا علیہ السلام کی شان صرف اپنا ہاتھ نہیں
حضرت انس راوی ہیں، مشکات شریف پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو صحابی آ گئے اور بات چیت کرنے لگے. اب توجہ کیجیے، ہم جب بیان کرتے ہیں گھنٹہ گزر جاتا ہے، یقین کریں پتہ نہیں چلتا. جب حضور اسلام براہ راست کلام فرماتے ہوں گے کیا لطف ہوتا ہوگا. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاکی گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اتر، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن میں. وہ لوگ خوش قسمت تھے اور لے گئے، بازی لے گئے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. قریب کی مسجد میں اذان ہوگی، قریب دور ہے، یہ ابھی قریب ہوگی دوبارہ ہوگی اذان یہاں جی. ہوگی. تو وہ قسمت لے گئی، قسمت. تو بات چیت کرتے کرتے ان کو کیا وقت کا خبر ہوئی ہوگی، رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور واپس گھر جانا ہے، اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، روشنی کا انتظام. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بھائی جب تمہیں روشنی کی حاجت پڑتی ہے تم چراغ لے آتے ہو، تیل ڈالتے ہو، روشن کر کے لے جاؤ. نہیں فرمایا. ایسا اس لیے نہیں فرمایا یہ تو سارے کر سکتے ہیں. فرمایا گھبرانا نہیں، ایک ڈنڈا ادھر کر دو. ابھی انس راوی ہے، مشکات پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے سے ابھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی چراغ لانے تیل ڈالنے کی کوئی حاجت نہیں. ڈنڈا ادھر کرو. صحابی نے ڈنڈا ادھر کیا. آقا علیہ السلام نے جیسے ہی دستے مبارک لگایا ڈنڈا ڈنڈا نہ رہا، ٹیوب لائٹ بن گیا. سبحان اللہ. اگلی بات دیکھیں، دو صحابی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں چلے گئے. ایک موڑ آ گیا، ایک کا گھر ادھر ہے، ایک کا گھر ادھر ہے. ڈنڈا ایک کا ٹیوب لائٹ بن گیا، دوسرا کہنے لگا سر جی آپ تو لائٹ لے کے جائیں گے، میں تو رہ گیا. صحابی نے یہ نہیں کہا او ہو غلطی ہو گئی، آپ کا ڈنڈا بھی ٹیوب لائٹ بنوا لیتے. نہیں بنا. ان کو پتا ہے مصطفیٰ کا فیض ختم. گھبرانا، ڈنڈا میرے ٹیوب لائٹ کے ساتھ لگا، جیسے لگائی ایک نہیں دو ہو گئی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کوئی مثل نہیں. اور آپ ہی ساتھ بول دیجیے کوئی مثل نہیں. اگلی بات میں انتہائی باریک بات کرنے لگا ہوں. اللہ کرے آپ سب جاگ رہے ہو نا، یہ بہت پتہ چلتا بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. اگر میں اصل میں تھکا ہارا بہت زیادہ، کل سے سفر تسلسل کے ساتھ، لیکن ماشاءاللہ آپ کا ذوق ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. بارک اللہ بارک اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کا حکم دے دیا. دیوار اونچی ہو گئی. ہمارے ہاں وہ ڈنڈے لگا کر، بانس لگا کر، پھٹے لگا کے چڑھ جاتے ہیں مستری حضرات. فرمایا یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. پتھر دے دیا. فرمایا خلیل یہ لفٹ کا کام کرے گا. سبحان اللہ. لفٹ کا کام کرے گا یہ. اور ایسے ہی تھا، جیسے دیوار اونچی ہوتی وہ اونچا ہو جاتا. اگر ابراہیم علیہ السلام کو ادھر کی حاجت پڑتی ادھر آتا تھا. یقین کریں. اور ادھر کی حاجت پڑتی ادھر سے لے جاتا تھا. لفٹ کا کام کر رہا تھا. اور لفٹ کیا کام کرے گی؟ لفٹ تو اوپر نیچے جاتی ہے، اس جیسی لفٹنگ کوئی نہیں. سبحان اللہ. دائیں بائیں بھی چلتی ہے، اوپر نیچے بھی آتی ہے. لیکن اس کا ایک جو اس کی کرامت تھی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پتھر پر تھے. بولی قدم کہاں تھے؟ پتھر پر. ہاں قدم پتھر پر تھے. تفسیر نعیمی میں فرمایا قدم پتھر پر تھی، نگاہ عرش پر تھی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بولیے نگاہ عرش پر تھی. یہ مقام خلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نگاہ عطا فرمائی کہ آپ فرش پر بھی ہو، نگاہ عرش پر جائے. یہ مقام خلیل ہے. لیکن مقام حبیب، سبحان اللہ. مقام حبیب کیا ہے؟ ارے ابراہیم علیہ السلام مقام خلیل یہ ہے کہ ان کے قدم فرش پر اور نگاہ عرش پر ہو. مقام حبیب یہ ہے ارے قدم عرش پر ہو، نگاہ خدا پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قدم عرش پر ہو، نگاہ
جہاں تک ابراہیم کی نگاہ جاتی ہے مصطفیٰ کے بولیے مصطفیٰ کے قدم جاتے ہیں. پھر ہم کیوں نہ کہیں کوئی مثل نہیں. اچھا پھر اگلی بات جو کوئی انتہائی قابل غور ہے, اس پتھر پر قدم رکھیے, فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, فرمایا اس کو جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. کیا بنا لو بولیے؟ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اچھا پتہ نہیں چل رہا وہ قریب کی وجہ سے. تو فرمایا کہ اس کو کھڑے ہونے کی جگہ کیا بنا لو؟ مصلی. اچھا مصلی کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 گز کا, 2 گز کا کر لو, چلو جی 2 گز, 2 گز یہ مصلی ہے. قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کی قدم کی برکت کتنی ہے کہ جگہ مصلی بن جاتی ہے. ہم سارے اگر قدم رکھیں مصلی بنے گی؟ بولیے قدم کیا سارے الٹوں کے سر بھی رہ گئے نا تب بھی نہیں بنے گی. بنے گی 2 گز تو کیا 1 انچ بھی نہیں بنے گی. بولیے 1 انچ بھی نہیں بنے گی, کیونکہ ہم خلیل اللہ کی طرح نہیں. بولیے ہم خلیل اللہ کی طرح نہیں ہے. وہ اللہ کی نبی ہے, وہ خلیل ہے. ارے قربان جائیے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں, سیاستہ پیش کر رہا ہوں. ارے جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح نہیں, ارے جن کے قدموں کی برکت سے 2 گز جگہ مصلی بنتی ہے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد فرمایا جیسے ہی میں نے زمین پر قدم رکھا, ارے 1 گز نہیں 2 گز نہیں, اللہ نے ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دیا. ارے جو نبی 2 گز کو مصلی بنائے ہم ان کی مثل نہیں, تو جس سے قدموں کی برکت سے ساری جگہ ہی مسجد بن جائے اس کی مثل ہو سکتے ہیں. پھر ہم کیوں نہ کہیں کوئی مثل نہیں, کوئی مثل نہیں. کب تک ہے یہ تو دیوانے بیٹھے ہوئے نماز وغیرہ کا آپ کے اہتمام اس کے مطابق آپ نے کیا جدول تھا؟ بیان تو ختم ہو رہا ہے لیکن آپ جدول بھی ہوگا اتنے بجے ہمیں بیٹھنا ٹھیک ہے. بس یہ ٹائم بھی 3 سے 4 منٹ ہے, آپ انتہائی محبت سے 4 بجے تک 3 منٹ رہ گئے بس انشاءاللہ. 4 بجے 3 منٹ رہ گئے. بولیے کوئی مثل نہیں. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا کسی کو عطا نہ فرمایا. کوئی شفیع اللہ بن کر آئے, کوئی خلیل اللہ بن کر آئے, کوئی کلیم اللہ بن کر آئے, کوئی ذبیح اللہ بن کر آئے, کوئی نجی اللہ بن کر آئے, مصطفیٰ حبیب اللہ بن کر آئے. ارے کیوں نہ ہوتا 1,24,000 پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی, معجزات عطا فرمائی, سارے کے سارے جمع کر کے مصطفیٰ کو عطا فرما دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, علماء حق اہل سنت. جب ہم تنہا دیکھتے ہیں کوئی آدم صفی اللہ نظر آتے ہیں, کوئی ابراہیم خلیل اللہ نظر آتے ہیں, کوئی موسیٰ کلیم اللہ نظر آتے ہیں, کوئی یوسف نظر آتا ہے, کوئی یعقوب نظر آتے ہیں, کوئی ایوب نظر آتے ہیں, کوئی عیسیٰ روح اللہ نظر آتے ہیں. تنہا دیکھو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ملتے ہیں. ارے سب شانے جمع کر کے دیکھو سراپا مصطفیٰ نظر آتا, سراپا مصطفیٰ بنتا ہے. کیا بات, کیونکہ کوئی مثل نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی کمال عطا فرمایا, فرمایا کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے آئیے. مصطفیٰ کو فرمایا نہیں, جہاں تو جائے گا جبریل قرآن لے کر. کوئی مثل نہیں. بولیے کوئی مثل نہیں. بولیے کوئی مثل نہیں. ارے میں تو بیماری پھیلتی ہے, آپ تجھے بیماری پھیلتی ہے,
अरे मुस्तफा थूक दे कोड़ा खूब मीठा हो जाता है। दफा बोलिए कोई मिसल नहीं। हाँ बस आखिरी जुमला है, फिर उसके बाद बयान खत्म है, फिर आपसे कुछ अर्ज करूँगा। 10 मिनट और कह रहे हैं वो इंशाल्लाह वो जरूरी बातें भी इनसे करनी है। जी जी ठीक ये भी जरूरी है, मज़ीद जरूरी बातें करनी है। बेहतर। तो फरमाया प्यारे मूसा तौरात लेनी है कोई दूर पर आइए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को कैद नहीं लगाई। फरमाया मुस्तफ़ा जहां आप होंगे जिब्रील कुरान लेकर वहीं आ जाएंगे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादी तूबा में गए, कदम रखा, तजल्ला बन गई। बोली क्या बन गई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा, जगह मुसल्ला बन गई। हम सबकी शान मानते हैं। बोलिए हम सबकी शान मानते हैं। मैं मानता हूँ जहाँ अल्लाह के करीब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कदम रख रहे वो जगह मरकज़े तजल्ला बनती है। जहाँ इब्राहीम कदम रख रहे वो जगह मुसल्ला बनती है। लेकिन जहाँ मेरा मुस्तफ़ा कदम रख दे अर्शे मुअल्ला क्योंकि कोई मिसल नहीं, कोई मिसल नहीं। अर्श हक है मसनद रिफात रसूल। हाँ अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। क्या आखिर में आपसे अर्ज है वो इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद करते हैं और करना चाहिए, हमारे ईमान का तकाजा है और हमारी रूहों को अल्हम्दुलिल्लाह चैन और सुकून मिलता है। लेकिन हमारे अक्सर जो सुन्नी हजरात हैं, हम लोग नमाजों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। दूसरे लोग हमारी इस बेअमली की वजह से मसलक के अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं। ये बात याद रखें। देखिए मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे दुख नहीं बयान करूँगा किसी को। आप इस चीज़ को माने, हमारी बेअमली की वजह से लोग नौजवानों को बरगला कर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं कि देखो जी मिलाद करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। जब हम नमाज भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये उनका जो बहाना है ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हमने उनको बहाना ख़त्म नहीं करना, हमने तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी है। बेशक बेशक। लेकिन देखें जिंदगी मौत का कोई पता नहीं, कब आंखें बंद हों। तो इससे पहले कि हम अल्लाह की बारगाह की तरफ लौट जाएं, क्यों ना हम लौट आएं। और लौट आना बेहतर है। जब लौट जाएंगे फिर हिसाबो किताब मुश्किल है। आपसे अर्ज़ है कि हमें लौट आना चाहिए। और यकीन करें सजदों में क्या नहीं रखा, क्या नहीं रखा। उनसे पूछ कर देखें जो जब नमाज के पाबंद, खाना ना मिले गुजारा है उनका, लेकिन जब तक ये 5 नमाजें नहीं पढ़ते ना चैन नहीं आता। पूछ के देखें, लज्जत है, दिलों का सुकून है। और यकीन करें बंदे को अगर अल्लाह के दर में सुकून नहीं मिलेगा, दर पर तो कहाँ मिलेगा। और मैं एक काबिल गौर बात कह रहा हूँ, हादसात आपके सामने हैं, टांगे टूट जाती हैं, क्या क्या नहीं हो रहा कोई पता नहीं, बीमारियां ऐसी चल पड़ी हैं, फाल ज्यादा हो जाते हैं, लोग कुर्सियों पे बैठ गए नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन आप यकीन जाने जो मजा पेशानी टेक कर जमीन पर मजा आता है, कुर्सियों पर मजा नहीं।
صاحب کیا فرمایا آپ, کیا بات, اعلیٰ, کیا بات, سبحان اللہ. کوئی پتہ نہیں کہ کب تک یہ زندگی ہے, کب تک صحت مندی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے. دنیا کی تھوڑا سا ہمارا نقصان ہو جائے, ہاتھ سے موقع چلا جائے, نفع چلا جائے, کس قدر دکھ لگا رہتا, او یار موقع چلا گیا, کاش میں ہوتا, میں مکان خرید لیتا, میں مکان بیچ دیتا, میں یہ کر لیتا, وہ کر لیتا. کتنے سجدے جاتے ہیں. کہ ہمیں دنیا کی قدر ہے, اللہ تعالیٰ کے در کے سجدوں کی کوئی قدر نہیں. ہمیں لوٹ کے آنا چاہیے. دوستوں کی کالوں کا کتنا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ کے در سے جو آواز آتی ہے 5 وقت, ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. دوست کا میسیج آ جائے, پڑھتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے در سے جو 5 وقت میں میسیج آ رہا ہے, کوئی جواب نہیں. ہمارا دوست ہماری کال نہ ریسیو کرے, جواب نہ دے میسیج کا, ہم کہتے ہیں بے وفا ہے, اور ہم 5 وقت نہیں دیتے, اور ہم کہتے ہیں مولا ہم تیرے بندے ہیں. دیکھیں نیت کیجیے, انشاءاللہ 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے سرپرست بھی موجود ہیں یہاں پر, ان سے عرض ہے کہ آپ تھوڑی سی شفقت گھر والوں پہ کر دیں, اپنے بچوں پر, بچیوں پر, بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پر, گھر والوں پر بھی, ان کو بھی نماز کا عادی بنا دیں. ہماری آنکھ بند ہوگی کوئی پتہ نہیں. بیٹا اگر نمازی ہے, ربنا اغفر لی ولی والدیہ کی دعا ہمیں قبر میں پہنچیں گے, اور اگر نہیں بنایا تو دعا کے لیے ترس جائیں گے. قبر پہ آگے کون دعائیں کرتا ہے؟ آپ کو آپ میں سے کسی پردادے کی قبر یاد ہے, چردادے کی, نام بھی یاد نہیں ہوگا. دعاؤں میں بھی ابا حضور, دادا حضور جایا کہتے ہیں, بعد میں ختم ہے. ہم بھی ایسے پرانے ہو جائیں گے, ہم بھی بھول جائیں گے, لوگ ہمیں بھول جائیں گے. یہ نیکی ہی, اللہ کی بارگاہ کی سجدے جو ہے یہی کام آئیں گے, اور نیک اولاد کام آئیں گے. خدا را بس ایک ہی عرض ہے, 5 وقتہ باجماعت نماز, کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہاں قریب میں فیضان مدینہ بالکل قریب ہے, ان کی اجتماع کی دعوت دے دیں. یہاں قریب ہے, اب اپنا عباسیہ ٹاؤن میں ہمارا مرکز فیضان مدینہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صحبت اثر کرتی ہے. آپ عطر والے کے پاس جائیں گے, آپ کو خوشبو آئے گی, پکی بات. آپ نام ہی خریدے آئیں گے, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی, نماز کی خوشبو جیسے ان میں آتی ہے ہم میں بھی آئے گی انشاءاللہ. نیک بن جائیں گے انشاءاللہ. تو اجتماع پاک میں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد عباسیہ ٹاؤن کے اندر فیضان مدینہ ہے, وہاں خود بھی جائیے, اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں. جو کہتے ہیں نا کہ نمازی نہیں بنتے بیٹے ہمارے, آپ بھیج کر دیکھیں انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. پھر خود نہیں پڑھتے, دوسروں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیجئے. جماعت کا حذیفہ بھائی یہی ہے تمام جی, یہی جماعت ہوگی انشاءاللہ. سنتیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, آپ وضو کر کے جلدی آئیں. تو شاید سلام کی پڑھ لیتے ہیں. جیسے آپ کریں اشار پڑھ لیں. تمام آباد اللہ خیر کرے, اللہ تم عمر دراز.